بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد تعینک الاقدم والمظہر الاتم لاسمک الاعظم بعدد تعینات ذاتک وتجلیات صفاتک وعلى آلہ وصحبہ کذالک۔ مجلس میں موجود تمام علماء کرام، اس باوقار محفل میں تشریف فرما تمام احباب اہل سنت، آج کی یہ باوقار مجلس ہر سال کی طرح قبلہ حاجی محمد مشتاق صاحب سویدی کی سرپرستی میں اور صدارت میں منعقد ہو رہی ہے۔ خانقاہ معظمیہ سے محبت و عقیدت کا رشتہ رکھنے والے تمام معزز پیر بھائی صاحبان بھی مجلس میں موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ تمام دوستوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے دینی پروگرام، ہماری دینی محافل، جن کا بنیادی مقصد تربیت ہے، فکری تربیت، اخلاقی تربیت، عقیدے کی تربیت اور روحانی تربیت، ان ساری محافل کا بنیادی مقصد بھی ہے اور محور بھی ہے۔ تو اس تربیت کے حوالے سے سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہر اعتبار سے وقت ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وقت ہے تو عبادت ہے، وقت ہے تو ذکر ہے، وقت ہے تو نیکی کی دعوت ہے، وقت ہے تو برائی سے بچنے کا پیغام ہے، وقت ہے تو دنیا کے سارے معاملات اور معمولات ادا ہو سکتے ہیں۔ اگر وقت ضائع ہو گیا تو پھر یوں سمجھ لو کہ ہمارے جسم سے جو روح تھی وہ نکل گئی۔ اس لیے اس باوقار مجلس میں قرأت قرآن کے لیے جو معزز قاری صاحبان جلوہ گر ہوتے ہیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ نعت کے لیے جو نعت خوان تشریف لاتے ہیں، ان کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر
بس حد احترام میں عرض کروں گا کہ آپ نے محسوس نہیں فرمانا، اور ہمارے اس مشن اور ہمارے اس تحریکی پروگرام کی مدد فرمانی ہے، محبت فرمانی ہے اور ہماری حوصلہ افزائی فرمانی ہے۔ ایک اور چیز کا بھی ہماری محافل میں جو خانقاہ معظمیہ سے جڑی ہوئی ہیں اس کا یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ ہم اپنی مجالس اور محافل میں نعرہ لگانا اچھا نہیں سمجھتے، فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، اور میدان جنگ کے علاوہ سنت بھی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا، فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، اور میدان جہاد کے علاوہ سنت بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے محسوس نہیں فرمانا، جتنا وقت نصیب ہوا، گفتگو کا موقع ملا، آپ نے پوری خاموشی کے ساتھ اور جتنا ممکن ہو سکے توجہ کے ساتھ جو کچھ آپ کی بارگاہ ناز میں عرض کیا جا رہا ہے اس کو سننا ہے۔ اور تیسری بات جس کا ہم خیال رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کم از کم جس وقت میں آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں، آپ کے ساتھ گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہوں، تو میری گفتگو کے درمیان آپ میں سے کسی دوست نے مجھے پیسے عطا نہیں فرمانے، اپنی جگہ بیٹھے رہنا ہے اور اسی دھیان کے ساتھ، اسی پیار کے ساتھ اور اسی توجہ کے ساتھ گفتگو سننے کی زحمت فرمانی ہے۔ آج کی ہماری اس تربیتی مجلس اور تربیتی محفل میں جو گفتگو ہونے والی ہے وہ ایک منفرد موضوع ہے۔ ایسا منفرد نہیں کہ کسی نے بیان ہی نہ کیا ہو، یقیناً اس موضوع پر بات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، بڑی مستند، بڑی مدلل اور بڑی شاندار گفتگو زمانوں ہوتی رہی ہے، لیکن وہ گفتگو مستقل نہیں ہوتی، ضمناً ہوتی ہے۔ ضمناً کا مطلب یہ ہے کہ موضوع کوئی اور ہے، عنوان کوئی اور ہے، درمیان میں یہ بات آ گئی تو بیان کرنے والوں نے سنا دی۔ اور استقلالاً کا مطلب یہ ہے، مستقل کا مطلب یہ ہے کہ ساری گفتگو کا محور اور ساری گفتگو کا مرکز یہی موضوع اور یہی عنوان موجود رہے۔ اور وہ عنوان کیا ہے، وہ موضوع کیا ہے؟ وہ عنوان اور موضوع یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں کچھ ایسے اوقات آئے ہیں اور کچھ ایسے مواقع پیدا ہوئے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے کسی بات کو سن کر، کسی انداز کو دیکھ کر یا کسی محبت بھری خدمت کو دیکھ کر برجستہ دعا دی ہو۔
اس بات کو آگے لے جانے سے پہلے آپ دوستوں کے ذہن میں یہ بات میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے، دعا کرایا نہ کرو، دعا لیا کرو۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ الحمدللہ۔ دعا کرانا اور ہے اور دعا لینا اور ہے۔ دعا کرانے کا مطلب یہ ہے کہ تم ماں کی خدمت میں حاضر ہو، باپ کی مجلس میں موجود ہو، استاد کی محفل میں حاضر ہو، اپنے مرشد کی خدمت میں موجود ہو اور انہیں کہہ رہے ہو میرے لیے دعا کرو، میرا یہ مسئلہ ہے حل ہو جائے، میری یہ پریشانی ہے دور ہو جائے۔ اس وقت ماں، باپ، استاد، مرشد آپ کا لحاظ کرتے ہوئے کہ چھوٹا ہے، اولاد ہے، شاگرد ہے، مرید ہے، لحاظ کرتے ہوئے رسمی طور پر ہاتھ اٹھا دے گا یا زبانی ہاتھ اٹھائے بغیر کہے گا اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تمہاری مشکل کو دور فرمائے، اللہ اس معاملے کو حل فرمائے۔ لیکن دعا لینا ایک دوسرا رویہ ہے، اور وہ رویہ کیا ہے کہ تم اپنی ماں، تم اپنے باپ، تم اپنے استاد اور تم اپنے مرشد کا کوئی ایسا کام کر کے، کوئی ایسا عمل کر کے، کوئی ایسی خدمت کر کے اور کوئی ایسی بات کر کے دل راضی کرو۔ جب دل راضی ہوگا تو دل کی گہرائیوں سے جو الفاظ دعا نکلیں گے وہ اللہ کے عرش کے دروازے کو جا کے دستک دیں گے۔ تو آج کے اس باوقار میلاد شریف کے پروگرام سے ہم نے پہلا سبق یہ لے کے جانا ہے کہ ہماری ماں کے ساتھ، ہمارے باپ کے ساتھ، ہمارے استاد کے ساتھ اور ہمارے مرشد کے ساتھ آج کے بعد رویہ ایسا ہو جائے، بیہیو ایسا ہو جائے اور سلوک ایسا ہو جائے کہ ہمیں فارمیلٹی پورا کرنے کے لیے، دعا کے لیے کہنا ہی نہ پڑے، ہم ان کے سامنے ہوں، سامنے ہونا کجا انہیں ہمارا خیال آ جائے اور ان کے دل سے بے ساختہ ہمارے لیے دعا نکل جائے۔ سمجھ آ گئی؟ اب اگر آپ کو سمجھ آئی تو حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں مختلف اپنے غلاموں کو دعاؤں سے نوازا، اور اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا یا رسول اللہ دعا کیا کیجئے، یہ بھی صحابہ کی سنت ہے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ حسنین کریمین کو اللہ کے حبیب کے دربار میں پیش کرتی ہیں اور باقاعدہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے نواسوں کو، اپنے لخت جگر کو، علی کے نور نظر کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں اور کرم کی التجا کرتی ہوں۔ یہ ایک الگ رویہ ہے اور الگ سنت صحابہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں وہ دعا کے لیے پیش ہوئے۔ آپ نے سنا ہے اور آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ رسول کریم کی بارگاہ میں چھوٹے سے انس کو بچپن میں پیش کرتی ہے، یا رسول اللہ انس کو اپنی غلامی میں بھی قبول کیجئے اور انس پر نظر رحمت بھی فرمائیے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ بھی پھیرا اور 3 دعائیں دی تھی، یا اللہ
اس کی عمر میں اضافہ فرما، یا اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرما، یا اللہ اس کی اولاد میں اضافہ فرما۔ دعا کرانا الگ معمول ہے، اور دعا کرانا سنت صحابہ ہے، سنت آل پاک ہے، سنت خاتون جنت ہے۔ لیکن آج کی اس خوبصورت مجلس میں ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان رحمت عالم سے دعا کرانا نہیں، دعا لینا ہے۔ تو کس کس موقع پر حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو دعا سے نوازا اور برجستہ دعا فرمائی، اچانک دعا فرمائی۔ بہت سارے واقعات احادیث طیبہ کی کتابوں میں موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے موجود ہے۔ ان میں سے دو چار چیزیں آج کی اس مجلس میں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ حسب معمول ہمارا پروگرام بر وقت شروع ہوا۔ ہمارے قاری قرآن نے، ہمارے ثنا خان مصطفیٰ نے بر وقت تشریف لا کر مناسب وقت میں اپنی حاضری پیش کی، میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے بھی محبت کی، اور عشاء کے بعد والا جو کنسپٹ ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے نماز مغرب کے بعد اس بابرکت مجلس میں تشریف لا کر قبلہ حاجی صاحب کی بھی حوصلہ افزائی فرمائی اور مجھ پر بھی احسان کیا۔ آنے والے وقتوں میں آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ ہماری مجالس، ہماری محافل کیا ڈیمانڈ کرتی ہیں، کیا مطالبہ کرتی ہے۔ ناراض نہیں ہونا، ہماری مجالس اور ہماری محافل میں وہ لوگ آنا پسند نہیں کرتے جن کو علم کی ذرا روشنی مل گئی ہو۔ ہماری مجالس اور محافل میں وہ لوگ آنا پسند نہیں کرتے جو معاشرے کے اندر کسی بھی سینارٹی کے حوالے سے آگے جا رہے ہو۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ نفرت کرتے ہیں، یہ مطلب نہیں کہ وہ ان محافل کو ناپسند کرتے ہیں، یہ مطلب نہیں کہ وہ ان مناسب محافل کے بارے میں کوئی غلط مائنڈ لیے پھرتے ہیں۔ نہیں، ان کو پرابلم یہ ہے اور ان کو مسئلہ یہ ہے کہ ان مجالس اور محافل میں سب سے پہلے تو بات یہ ہے وقت کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سٹیج پر سنجیدگی والا ماحول دیکھنے کو نہیں ملتا، اور تیسرا مسئلہ یہ ہے سٹیج پر جو لوگ جلوہ افروز ہوتے ہیں اور جو میسج کنوے کرنے کے لیے بلائے جاتے ہیں وہ سننے والوں کو کچھ دے نہیں پاتے۔ یہ مسئلہ ہے یا نہیں؟ آپ بر وقت جاگ جائیں، اس سے پہلے کہ پہلے بہت نقصان ہو چکا ہے، اس سے پہلے کہ اور زیادہ نقصان ہو جائے۔ آپ کی دعوت پر آنے کو کوئی تیار نہ ہو، آپ کی بات سننے کے لیے کوئی آمادہ نہ ہو سکے، آپ کی ان خوبصورت مجالس کی زینت بننے کے لیے کوئی حامی نہ بھرے، اس وقت آنے سے پہلے سنجیدہ ہو جاؤ، متانت اختیار کرو، اور جو زمانے کا مطالبہ ہے اور جو زمانے کا تقاضا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے اپنی ان مجالس اور اپنی ان محافل کو جتنا قیمتی بنا سکتے ہو بناؤ۔ آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں آسمان نے ایک دن یہ بھی دیکھا تھا کہ مسجد نبوی کے پر نور ماحول سے 20 مبلغ نکل رہے ہیں، اور 20 کے 20 مختلف زبانوں کے ماہر ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ عربی جو ہے قرآن کی زبان ہے، حدیث کی زبان ہے، رحمت عالم کی زبان ہے، قبر میں عربی سنی اور بولی جائے گی، جنت کی زبان عربی ہے، اور حضور علیہ السلام اس ایک عربی کے علاوہ
19 اور زبانیں اپنے غلاموں کو اور اپنے صحابہ کو یاد کرا رہے ہیں، ان زبانوں کو ازبر کروا رہے ہیں، ان زبانوں پہ ان کا عبور کرا رہے ہیں۔ اس لیے حضور جانتے ہیں کہ دین اسلام صرف عرب تک محدود نہیں ہوگا، یہ کائنات کے ہر گوشے میں پہنچ کے رہے گا۔ ورنہ کہتے کہ بس عربی ہے، بس بات ختم۔ نہ، ضد چھوڑ دے، زمانے کی نبض کو سمجھے، زمانے کے تقاضوں کو سمجھے، مسلک نہیں چھوڑنا، عقیدہ نہیں چھوڑنا، اپنے قرآن اور حدیث سے طے شدہ جو معمولات ہیں ان کو نہیں چھوڑنا، اپنا جو فکر ہے اس کو نہیں چھوڑنا، اپنے مسلک میں تسلب اختیار کرنا ہے، لیکن زمانے کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے زمانے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر محمد عربی کا پیغام ساری کائنات میں پہنچانا۔ یہ میرا مطالبہ ہے، اس لیے سنجیدہ ہو جاؤ اس سے پہلے کہ بہت نقصان ہو جائے۔ میں پورے پاکستان کی ذمہ داری کیسے لوں؟ صوبے کی ذمہ داری کیسے لوں؟ اپنے ضلع کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، اپنی تحصیل کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، لیکن جو 1 ایکڑ سے بھی کم خانقاہ معظمیہ ہے وہ تو میری ذمہ داری ہے نا۔ تو وہاں بیٹھ کر بھی میں یہی عرض کرتا ہوں، حاجی صاحب سے بڑا میرا گواہ کوئی نہیں، انہوں نے مجھے دیکھا، میرے والد کو دیکھا، میرے دادا کو دیکھا، یہ 3 نسلیں دیکھ چکے ہیں، اور لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے آنے پر لوگ اپنی گھڑیاں ملاتے ہیں، یعنی جو کمٹمنٹ ہو گئی، جو ٹائم دے دیا گیا، آ کر وہ بتاتے تھے دیکھو ہم نے کہا 9 بجے پہنچنا ہے، 9 ہوئے کہ نہ ہوئے۔ اور آج کا نقیب، آج کا نعت خوان، آج کا خطیب، اور سب سے بڑھ کر ظلم یہ ہے کہ آج کا پیر اس لیے لیٹ آتا ہے کہ واہ واہ زیادہ ہو، نعرے زیادہ لگے، میری شو مٹ زیادہ ہو۔ تو نے مرنا نہیں ہے، قبر میں تیرا داخلہ نہیں ہونا، رسول اللہ کے دربار میں اور روز محشر اللہ کی حضور تیری پیشی نہیں ہونی۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑا کوئی مرشد ہے؟ شیخ سعدی نے لکھا، میں کوئی عام ریفرنس کوڈ نہیں کر رہا، کوئی عامی حوالہ نہیں دے رہا، شیخ سعدی، ان کی 2 مشہور زمانہ کتابیں گلستہ اور بوستہ ہمارے سلیبس اور نصاب میں شامل ہے۔ گلستہ میں شیخ سعدی نے فرمایا کہ میں نے ایک بندے سے سنا، اس بندے نے یہ سین اور یہ منظر دیکھا تھا۔ شیخ سعدی نے سنا اور اس سے سنا جس نے یہ منظر، ایک راوی ہے درمیان میں، سعدی کہتے ہیں کہ مجھے بتانے والے نے بتایا کہ میں صحن حرم میں کھڑا تھا، بیت اللہ کے پاس کھڑا تھا، میں نے منظر یہ دیکھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے گھر کا غلاف پکڑے اللہ کے دربار میں ادھر روئے جا رہے ہیں اور ادھر عرض کر رہے ہیں، اے مالک کائنات، پہلی التجا تو یہ ہے مجھے بخش دینا۔ تو گدی نشین بن گیا، تیرے پاس سرٹیفکیٹ آ گیا، تو بخشا ہوا ہے، اور سب کو بخشانے کے نعرے لگا رہا۔ اس وقت تک کسی قاری، کسی نعت خوان، کسی خطیب، کسی پیر، کسی مذہبی شخصیت کے جنت کا فیصلہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کا آخری لمحہ گزر نہ جائے۔ آخری سانس تک ہر ایک کو کھٹکا ہوتا ہے اور ہر ایک کو ڈر ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ توجہ، شیخ عبد القادر جیلانی غلاف کعبہ پکڑ کے کہہ رہے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، اور اگر تو نے حساب لینا ہوا، معاف نہ کیا، ظاہر معاف نہ ہو تو پھر حساب ہی ہونا ہے نا، اگر تو نے حساب لینا ہوا تو مجھے اندھا کر کے اٹھانا تاکہ تیرے نبی کے سامنے میں شرمندہ نہ ہوں۔
آج کیا صورتحال ہے؟ اس لیے میں بار بار ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، جاگ جائیے، بیدار ہو جائیے، سنجیدگی اپنائیے، وقت کی قدر کریں، اور جو پیغام اور جو میسج اس قوم تک پہنچانا چاہتے ہیں اس کا اچھی طرح جائزہ لے لیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ جو کہہ رہے ہیں اس کی ضرورت ہے، جب ضرورت ہے تو پھر کس لہجے میں کہنا ہے، کس انداز میں کہنا ہے، اور کس ذمہ داری سے کہنا ہے، اور کس دلیل کے اور برہان کے سائے تلے کھڑے ہو کے کہنا ہے۔ اسی لیے سید نصیر الدین نصیر نے کہا تھا، لہجے میں گر رس ہو تو دو بول بھی بہت ہے۔ لہجے میں گر رس ہو تو دو بول بھی بہت ہے، انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد۔ تو اس محبت کا جو چھتر ہے اس کے نیچے آ جائیں، اور اس کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے پختہ عقیدے کو اور اپنے پختہ دلیل کو اس خوبصورتی کے ساتھ امت تک پہنچائیں، تاکہ سننے والوں کے کانوں کے ذریعے ان کے دلوں کی کھیتیاں آباد ہوتی جائیں۔ تو بات میں نے یہ کری تھی کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے اوقات ہیں اور کچھ ایسے مواقع ہیں جہاں بے سخت اپنے غلاموں کو نوازا ہے۔ دوسری بات، پہلا سبق میں نے عرض کر دیا جو ہمیں یہاں سے لے کے جانا ہے کہ ہم نے دعا کرانی نہیں، دعا ایک بات۔ اب دوسری بات، ان احادیث کی روشنی میں ان احادیث کی روشنی میں ساری بات کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ دوسری بات جو مجھے بھی یاد کرنی ہے اور آپ کو بھی اچھی طرح یاد کرنی ہے، اور آپ نے اس کو اپنے پلے باندھ کے جانا ہے، سنو، دھیان سے سنو، پوری توجہ سے سنو۔ اگر وقتی طور پر یہ بات سننے پہ بوجھ بھی آتا ہے، جب اکیلے ہو کے اس پہ غور کرو گے، صرف بوجھ نہیں اترے گا، رحمت کی گٹا چھا جائے گی۔ سنو، دوسری بات جو ان احادیث کی روشنی میں مجھے اور آپ کو رسول اللہ کے در سے نصیب ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر بڑا چھوٹے کو چھوٹا نہ سمجھے، بڑا سمجھے۔ بہت سارے مسائل کا حل نکل آ جائے گا۔ کسی کے پاس پیسہ ہے، کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس عہدہ اور کرسی ہے، کسی کے پاس نام نہاد بزرگی کا لیبل ہے۔ نام نہاد، میں نے بولا نام نہاد بزرگی کا لیبل ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے میرے پیسے کی چمک، جس کے پاس علم ہو وہ یہ سمجھتا ہے میرے علم کا رعب اور میرے علم کی دھمک، اور جس کے پاس نام نہاد بزرگی ہو وہ یہ سمجھتا ہے میری جھوٹی موٹی روحانیت کا رعب اسی وقت قائم رہ سکتا ہے۔ ہٹو، بچو، جاؤ، نکلو، تم کون ہو مجھے نہیں سمجھتے۔ یہ رویہ ہے یا نہیں؟ یہ معاشرے میں کئی جگہ نظر آتا ہے یا نہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بھی میری تربیت کی، آپ کی تربیت کی۔ میرے آقا نے لفظوں سے نہیں، تقریروں سے نہیں، نعروں سے نہیں، مختلف جلسے اور جلوس نکال کے نہیں، آپ نے اپنے رویے سے یہ بتایا ہے کہ بنی ہاشم کا لال، کائنات کا تاجدار، انبیاء کا امام، رسولوں کا سردار، کائنات کا فخر، وجہ کون و مکان، عرش علا کا دلہا، یہ جو اتنی عظمت ملی ہے یہ اس لیے ملی ہے کہ اس نے چھوٹوں کو بڑا بنایا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ بات ہم نے پلے باندھ کے جانی ہے کہ ہم نے کسی کو چھوٹا نہیں سمجھا۔ یہ چھوٹے کل کے بڑے ہیں، یہی بڑے چھوٹے کل کے بڑے ہو کر اس کائنات کا فخر بنے گی۔ لہٰذا سب کا خیال رکھو، سب کا دھیان رکھو۔ خیال اور دھیان سے مراد یہ ہے سب کی عزت نفس کو سب سے پہلے رکھو۔ اس کے کپڑے ماڑے ہیں، اس کی قوم کمزور ہے، اس کا پیشہ چھوٹا ہے، اس کا سورس آف انکم کچھ نہیں،
پرے کرو نہ عزت نفس یہ وہ معاملہ ہے جس کی سب سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم بھی دی ہے. صرف تعلیم نہیں دی، ساری زندگی اپنے بہترین رویے سے چھوٹوں کو بڑا بنایا. میں پنجابی بھی بول لینا، سمجھ آ گئی گل میری؟ یہ دو سبق فی الوقت ہمیں مل گئے. حدیث شروع کرنے لگا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا عثمان ابن عفان، عثمان غنی، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک میٹھی چیز بنا کے بھیجی. اس میں کھجور تھی، اس میں ملائی، سمجھ آیا؟ ملائی بالائی، کریم دودھ کی، کھجور، ملائی، اور اس زمانے میں چنے کا آٹا، آج اسے میدا کہہ لو. یہ ریسپی تھی اس میٹھی چیز کی. کھجور، ملائی اور میدا، ان تین چیزوں سے وہ حلوہ تیار ہوا. اس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیبیوں میں سے سیدہ ام سلمہ کے گھر تھے. میں آپ کو ایک بات یاد کراتا چلا جاؤں، ذوق بھی بڑھے گا اور مقام مصطفیٰ سے بھی کچھ نہ کچھ آشنائی ہوگی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل امین نے ایک شیشی میں کچھ مٹی لا کر دی تھی اور کہا تھا یہ میدان کربلا کی مٹی ہے. یاد آ گیا؟ رحمت عالم نے ادھر ادھر دیکھا، پھر وہ شیشی پکڑی، فرمایا ام سلمہ میرے قریب آ جا. اس وقت عائشہ بھی موجود تھی، اس وقت میمونہ بھی موجود تھی، اس وقت زینب دونوں موجود تھی، اس وقت حضرت صفیہ موجود تھی، اس وقت ام حبیبہ موجود تھی، اس وقت سیدہ حفصہ موجود تھی، حضور کی ساری بیبیاں موجود تھی، لیکن نظر انتخاب ام سلمہ پہ پڑی. سنارٹی کے اعتبار سے اور دلی قربت کے اعتبار سے اور بہت ساری ہستیاں ان میں تھی، ام سلمہ پہ نظر پڑی. وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، میدان کربلا سجا. امام پاک نے اپنی روح کو اور اپنی جان کو اللہ کے دربار میں پیش کیا. رحمت عالم نے ام سلمہ سے فرمایا تھا جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے گی، یعنی بلڈ میں کنورٹ ہو جائے گی، خون میں بدل جائے گی، سمجھنا اس دن میرا حسین شہید ہو گیا ہے. میدان کربلا میں شہادت کا معاملہ پیش آیا. ادھر اس شیشی میں موجود مٹی سرخی میں بدل گئی. حضرات زیوکار، بتانا یہ چاہتا ہوں رحمت عالم اس وقت جانتے تھے جب میدان کرب و بلا سجے گا، حسین میرے دین کی حفاظت اور اشاعت اور اس کی آبرو کو قائم رکھنے کے لیے اپنا اور اپنے کنبے کا سر اللہ کے دربار میں پیش کرے گا. اس وقت میری بیبیوں میں سے جو زندہ ہوگی وہ ام سلمہ ہوگی. یہ ایک مستقل موضوع ہے. میں ان علماء کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اپنے جمعۃ المبارک کی نشستوں میں ایک ایک ازواج مطہرات میں سے ایک ایک ہستی کو سلام عقیدت پیش کیا کریں. وقت کی ضرورت ہے. خیر، سیدہ ام سلمہ کی بات ہو رہی ہے. اس دن حضرت ام سلمہ کے گھر اللہ کے حبیب جلوہ افروز تھے. حضرت عثمان غنی نے وہ مٹھائی بھیجی، وہ حلوہ بھیجا، وہ شیرینی بھیجی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف فرما تھے. تھوڑی دیر کے بعد جب گھر آئے وہ حلوہ آپ کی خدمت میں پیش ہوا. معلوم یہ ہوا کہ حضور بھی حلوہ کھایا کرتے تھے. حلوے میں گم نہیں ہوتے تھے، حلوہ تناول فرمایا کرتے تھے. توجہ چاہتا ہوں گم ہونا اور ہے اور تبرک بنانا اور ہے.
بس آپ عقل مند ہیں اور عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، پیش ہوا وہ حلوہ، پیش ہوا، حضور نے چکھا، پسند آیا، فرمایا یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا؟ دوستو یہ الگ موضوع ہے، یہ کیوں پوچھنے کی نوبت آئی کہاں سے آیا، یہ الگ موضوع ہے، اس پہ پھر کبھی بات ہوگی۔ یہ موضوع پوری تفصیل چاہتا ہے، کہاں سے آیا، کہاں سے آیا؟ ام سلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ عثمان نے بھیجا ہے، عثمان غنی نے بھیجا ہے، عثمان ابن عفان نے بھیجا ہے، عثمان ذو النورین نے بھیجا ہے۔ آگے جانے سے پہلے میں آپ دوستوں کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی افسر ہو، اس کے ماتحت چند ملازم ہو، کوئی استاد ہو، اس کے 10-12 شاگرد ہوں، کوئی سیاستدان ہو، اس کے ساتھ رہنے والے کوئی 15-20 لوگ ہوں، توجہ چاہتا ہوں، کوئی پیر ہو، اس کے 10-12 مرید ہوں، سب کے لیے یہ سبق آ رہا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص شاگردوں میں سے، مریدوں میں سے، ملازموں میں سے، سیاستدان کے نوکروں میں سے اگر کوئی ایک شخص کوئی اچھا کام کرے تو اس اچھے کام کو ہائی لائٹ کرنا اور اس اچھے کام کو باپ کے سامنے، استاد کے سامنے، افسر کے سامنے، بادشاہ کے سامنے، مرشد کے سامنے اچھا بنا کر پیش کرنا رسول اللہ کے صحابہ کی سنت ہے۔ لیگ پولنگ سمجھتے ہیں نا، یہ لیگ پولنگ کی نفی ہو رہی ہے۔ ہمارا رویہ یہ ہے، کوئی اچھا کام کر رہا ہو، کوئی آگے بڑھ رہا ہو، ہم اس کی ٹانگیں، سمجھ آ گئی، یہ لیگ پولنگ ہوتی نہ، نہ، یہ رویہ چھوڑ دیں۔ یہ اس حدیث سے ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے۔ حضرت ام سلمہ اگنور بھی کر سکتی تھی، بس جناب آ گیا آ گیا آ گیا، بات ختم۔ نہیں، وہ یہ سمجھتی ہے جب میں ہدیہ بھیجنے والے کا نام دربار رسالت میں پیش کروں گی، حضور رحمت للعالمین ہے، حضور کریم 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 ابن کریم ہے، حضور انما انا قاسم واللہ یوتی کی شان رکھنے والے ہیں، اور اس وقت چکھنے کی وجہ سے حضور خوش اور راضی بھی ہے۔ جب نام لوں گی عثمان کا، عثمان منزل آشنا ہو جائے گا۔ لہذا کسی کو چھوٹا نہ کریں، جس کو جتنا آگے کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں۔ جو میرے مسلمان بھائی یہ رویہ اختیار کرتے ہیں اور یہ عادت بنا لیتے ہیں، اللہ بذات خود ان کو آگے اور اونچا کرنے کا انتظام کرتا۔ لکھ کے لائے، یہ بات لکھ کے لے جائے، آگے کریں، سب کو آگے کریں۔ تو سیدہ ام سلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ عثمان نے بھیجا ہے۔ حضور خوش ہوئے، خوش ہوئے۔ اب کوئی دعا کے لیے ہاتھ جوڑ کے، سمجھ آئیے، یا رسول اللہ، پیر جی، استاد جی دعا کر، کوئی ہاتھ جوڑ کے نہیں بیٹھے، کوئی رسمی کارروائی نہیں ہو رہی، کوئی فارمیلٹی ادا نہیں کی جا رہی، کوئی ایسا لب و لہجہ اختیار نہیں کیا جا رہا۔ اللہ اکبر، بس وہ حلوہ بھیجا، ام سلمہ نے کہا عثمان نے بھیجا ہے، رحمت عالم کی رحمت جوش میں آ گئی، حضور کی رحمت جوش میں آ گئی۔ اس وقت میرے کریم نبی نے فرمایا تھا اللہم ان عثمان یترضاک فرض عنہ۔ ذرا اس دعا کی معنویت پہ غور کیجئے، علماء زیادہ دلچسپی نہیں لیتے کہ ہمیں پتہ ہے، میں علماء سے نہیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ رحمت عالم نے فرمایا اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا، عثمان سے راضی ہو جا، اللہم ان عثمان یترضاک، اے اللہ بے شک عثمان سے راضی ہو جا۔ بات سنیے، آگے فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ مجھے
اس خدمت کی وجہ سے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مقام مصطفیٰ بھی نکھر کے سامنے آیا کہ نہیں؟ حضور کی خدمت میں مٹھائی پیش کر دی جائے اور من میں یہ ہو آقا خوش ہوں گے، آقا راضی ہوں گے، تو اللہ کی حبیب اللہ کے دربار میں یہ التجا کرتے ہوئے سنائی دیں، اللہ راضی ہو جا کہ اس خدمت کی برکت سے وہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے۔ اور اب آپ کو وہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا جب رحمت عالم اپنا مبارک سر رکھ کر حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کی گود میں آرام کر رہے ہیں اور سورج ڈوب جاتا ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، گرم گرم قطرہ حضور کے چہرے پہ پڑتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں میرے آقا نے یہی جملہ بولا تھا، اے اللہ علی تیری اور تیرے نبی کی نوکری میں تھا۔ تو اب اللہ عثمان پہ راضی ہوا ہوگا یا نہیں؟ تو خدمت، ہدیہ یہ رضا کا سبب ہوتا ہے، خوشی کا سبب ہوتا ہے۔ کتنا ٹائم ہے جناب؟ توجہ چاہتا ہوں، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ میں چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی اس تقسیم سے بہت اونچا رہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ یہ بھی معاشرے کا ایک مرض ہے، اس مرض سے بھی نجات حاصل کرنا ہے۔ میرا یہ ذوق ہے، چشتی ہو، قادری ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، رفاعی ہو، شاذلی ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، محمد عربی کے گلشن کے پھول ہیں۔ باغ میں چلے جائیں، مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں یا نہیں؟ کسی کا رنگ جدا، کسی کی خوشبو الگ، کسی کی شادابی اور رعنائی الگ۔ حضرت باقی باللہ کی بات کرنے لگا، مجدد الف ثانی کے شیخ کریم حضرت باقی باللہ کی بات کرنے لگا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس کو سب سے پہلے لکھا، اور پھر ان سے دیوبند مکتبہ فکر کا بڑا مشہور نام ہے مولانا زکریا کاندھلوی، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں یہ قصہ لکھا۔ توجہ، حضرت باقی باللہ گھر میں بیٹھے تھے، مہمان آ گئے، دروازے کے سامنے مٹھائی کی دکان تھی اور اس کا مالک ہندو تھا، نوجوان بچہ تھا، ہندو تھا۔ اس نے سوچا اچانک بابا جی کے مہمان آ گئے، پتہ نہیں گھر میں خدمت کے لیے کچھ رکھا ہوگا یا۔ اس نے ٹرے میں مختلف مٹھائیاں سجائیں، بابا جی کے دروازے کو دستک دی، حضرت باقی باللہ باہر آئے، نوجوان مٹھائی سے بھرا تھال لے کر دروازے پہ کھڑا ہے، حضور قبول کیجئے، کیوں؟ مہمان آئے ہیں، میں نے سوچا پتہ نہیں اس وقت تیاری ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی۔ انداز بھی بات کرنے کا دیکھو اور خدمت کا بروقت خوبصورت رویہ بھی دیکھو۔ فرمایا تھال قابو کر، پہلے میری بات سن، کیا مانگتا ہے؟ دل راضی ہو جائے تو وہ راضی ہونے والا مذہب بھی نہیں دیکھتا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ کیا مانگتا ہے؟ کچھ نہیں۔ دوبارہ کہا کیا مانگتا ہے؟ وہ تو ایک کیف میں آ گئے تھے اور وہ ان پہ عطا والی جو شان تھی وہ غالب ہو گئی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں کیا مانگتا ہے؟ نوجوان کہنے لگا باقی باللہ بنا دو۔ میرے دوستو، یہ موضوعات ہماری مجلس کا عنوان نہیں رہے، ورنہ یہ ہماری کتابوں میں ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے۔ ہماری باطنی تربیت،
اور روحانی اصلاح کے لیے لکھے ہیں. ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم کیوں نہیں سناتے؟ ہمیں کیا پرابلم ہے؟ حضرت باقی باللہ کی خدمت میں وہ نوجوان کہتا ہے حضور مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے باقی باللہ بنا دو. اب چونکہ ایگریمنٹ ہو چکا تھا، کمٹمنٹ کر چکے تھے، مانگو میں دوں گا. ایک لمحے کے لیے چپ ہوئے، پھر فرمایا سینہ میرے سینے کے ساتھ لگا. سینہ لگنے کی دیر تھی، جب جدا کیا ادھر بھی باقی باللہ ادھر بھی باقی باللہ. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے یہاں نسبت کی قسمیں لکھی ہیں، فلاں نسبت فلاں نسبت فلاں نسبت. الف لام کے بارے میں تو ہم 6 مہینے کلاس روم میں لگا دیتے ہیں، یہ جنسی ہے، یہ نوعی ہے، یہ استغراقی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. یہ کوئی جہان نہیں ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. صرف یہ ہوا، یہ باقی باللہ 30 سال تک اور دنیا میں رہے اور وہ تیسرے دن شہید محبت خدا ہو کر اللہ کے حرم میں پہنچ گئے. تو حضرت عثمان کے بارے میں سیدہ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ عثمان نے یہ مٹھائی بیچی ہے. رحمت جوش میں آ گئی، دل ٹھنڈا ہوا، اندر بہار نے ڈیرے لگائے. یا اللہ عثمان سے راضی ہو جا، وہ اس خدمت کی برکت سے مجھے اور تجھے راضی کرنا چاہتا. یہ بچے آئے، کسی ادارے میں پڑھتے ہوں گے، کسی خاص ماحول سے ان کا تعلق ہوگا. ان کے چہروں کی رونق، ان کے ٹوپیوں کا ایک خوبصورت انداز، ان کا اکٹھے آنا، یہ بڑا ایک خوبصورت معاملہ ہے اور ایک بہترین فعل ہے. میں ان کے لیے بات عرض کرنے لگا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے بچے یہاں موجود ہیں متوجہ ہو جائیں. بڑے اپنے بچوں کو سنانے کے لیے متوجہ ہو جائیں. بہت توجہ سے سننے والی بات ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے. حضور تو اندر چلے گئے، ایک بچہ آ گیا، اس کو غلام بھی حدیث میں نہیں بولا گیا، غلام بولا گیا. یعنی اتنا چھوٹا بچہ جو بالغ ہو جائے اس پہ غلام بولتے ہیں، جو ابھی بالغی کی حد کو نہ پہنچ سکے اس کو غلام بولتے ہیں. یہ اس میں تصغیر کا صیغہ ہے، جیسے کتاب اور کتاب چاہ. فرق ہے یا نہیں؟ تھوڑے صفحے ہوں تو کیا کہلائے گی؟ کتاب چاہ. بڑے ورقے اور زیادہ صفحے ہوں تو کیا کہلائے گا؟ کتاب. یہ ہر زبان میں ہوتا ہے تصغیر. عربی زبان میں بھی تصغیر ہے. عمر، عمیر، قرش، قریش، مختلف تصغیر کے الفاظ ہیں. یہاں حدیث میں ہے غلام، چھوٹا سا بچہ تھا. اس نے رحمت عالم کو جوڑے جوڑے اتارتے دیکھا اور کھڑا ہو گیا. کس نے سکھائے؟ اسماعیل کو. وہ چھوٹا بچہ حضور کے جوڑے اتار رہے ہیں اور وہ دیکھتا ہے اور وہی رک جاتا ہے. لوگ تو چہروں پہ نثار ہوتے تھے، چہرے پہ فدا ہوتے تھے، اور بقول ممتاز صدیقی کہتے تھے تیرا چہرہ ہے کتاب محبت، کافی ہے مجھ کو یہ نصاب محبت. اور وہ جوڑے دیکھ کے وہیں کھڑا ہو گیا. حضور مسجد نبوی میں تشریف لے گئے. وہ بچہ آگے بڑھا، ایک جوڑے کو اٹھاتا اپنے کپڑے کے ساتھ صاف کرتا، دوسرے جوڑے کو اٹھاتا اپنے کپڑے کے ساتھ صاف کرتا، کبھی اوپر سے کرتا، کبھی اندر سے کرتا، کبھی نیچے سے اپنے کپڑوں پہ اس کو ملتا. یہی عمل کرتا رہا. رحمت عالم باہر تشریف لائے اور وہ اپنے رانجھا راضی کرنے میں ابھی کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اپنا رانجھا راضی کرنے میں ابھی مصروف ہے. حضور بھی رک گئے، اس کو دیکھنے لگے. آئے ہائے، ہم ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا کہ کیسے رہے. ہم تو نعرے لگاتے ہیں حضور سے ہمارا یہ تعلق، حضور سے ہمارا یہ رشتہ، حضور کے حوالے سے ہماری یہ قربانی. حضور اسے دیکھ رہے ہیں.
اس بابرکت مجلس میلاد میں آنے والوں یہ ذوق پیدا کرو اور یہ حقیقت اپنے اندر لانے کی کوشش کرو کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ توجہ، میں بات کو سمیٹنا بھی جانتا ہوں، اگر کھولی ہے تو سمیٹ بھی لوں گا، بہت توجہ کا طلبگار ہوں۔ حضور اس کو دیکھتے رہے حضور کی موجودگی میں، اور حضور کے دیکھتے دیکھتے 3 مرتبہ اس نے پھر جوتے صاف کر لی۔ اس سے پہلے پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ عمل محبت کر چکا ہوگا۔ جب 3 مرتبہ کر چکا، رحمت عالم نے فرمایا اب مجھے جوتے دے دو، مجھے چلنا ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک اور اپیل ہے، ایک اور فریاد ہے، پہلے اپنے جوتے آپ خود پہنتے ہیں، آج مجھے اجازت۔ اس غلام کو یہ آداب محبت کس نے سکھایا؟ پتہ یہ چلا اس وقت صحابہ کا کچن ہو، صحابہ کا ڈرائنگ روم ہو، صحابہ کا دارا ہو، صحابہ کا بزنس پلیس ہو، دکان ہو، کوئی بھی جگہ ہو، ان ساری جگہوں پر والدین کی گفتگو کا موضوع، عنوان، مرکز اور محور ایک ہی ہوتا تھا، محبت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ بچوں سے ڈیمانڈ کرتے ہو یہ ٹھیک نہیں رہے، بچے بات بتانے سے ٹھیک نہیں ہوتے، مجھے دیکھنے سے ٹھیک ہوتے۔ میرے رویے کیا ہیں، میرے اخلاق کیا ہے، میرا طرز عمل لوگوں کے ساتھ کیا ہے، فکری اعتبار سے میری سوچوں کا رخ رسول اللہ کا روضہ ہے، میری محبتوں کا قبلہ حضور کی ذات ہے، بس اس طرف دھیان دیجئے۔ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو جوتے پہناؤں۔ حضور نے فرمایا میں اجازت تو دیتا ہوں، پہلے بتا تو کون ہے؟ یا رسول اللہ میں قبیلہ انصار کا ایک چھوٹا سا آپ کا غلام۔ رحمت عالم کا چہرہ مبارک خوشی سے کھل اٹھا۔ جوتے پہنانے سے پہلے وہیں کھڑے رحمت عالم نے یہ جملہ بولا تھا، اللہم اتبع سرورہ کما یتبع سروری، اللہم اتبع سرورہ کما یتبع سروری۔ یاد کر لیجئے، اللہم اتبع سرورہ کما یتبع سروری۔ اے اللہ، جس طرح اس چھوٹے بچے نے میرا دل ٹھنڈا کیا ہے، تو اس کا دل ٹھنڈا کر۔ اب بچوں آپ کا کیا خیال ہے؟ محمد محمد کریں گے یا نہیں؟ رحمت عالم کی عظمتوں کے گجرے گائیں گے یا نہیں؟ حضور کی شان اور تعریف سلیقے کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، ہوش کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ اپنے سینوں کی گہرائیوں میں ڈالیں گے یا نہیں؟ اے اللہ، جس طرح اس نے میرا دل خوش کیا، میرا دل ٹھنڈا کیا، اس کا دل بھی ٹھنڈا کر دے۔ 2 حدیثیں اور عرض کرنی ہیں اور بات کو سمیٹنا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، میرے آقا کے زمانے میں مسجد نبوی کا ایک خدمت گار تھا۔ تمام حدیث کی کتابوں میں ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا کہ وہ میل تھا یا فیمیل، وہ خادم تھا یا خادمہ تھی۔ یہ طے ہے حبشی قوم سے اس کا تعلق تھا۔ پتہ یہ چلا کہ رحمت عالم کے زمانے تک مسجد نبوی میں جھاڑو دینے کے لیے، صفیں درست کرنے کے لیے، دیگر صفائی کے معاملات سر انجام دینے کے لیے عورتوں کو بھی اجازت عطا ہوئی تھی۔ وہ خادم ہے یا خادمہ، لیکن اس کا کام یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے گھر کی خدمت کرتی ہے۔ بہت توجہ، اس دفعہ تو سب کی سعادت مندی کہ قبلہ حاجی صاحب نے رسول اللہ کے در پر پہنچانے کا بھی ایک چانس دیا ہے۔ اس لیے پھر حضور کی باتیں
توجہ چاہتا ہوں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ 3 کام کرتے تھے. کتنے؟ یہ چوتھا پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. 3 کام کرتے تھے. سلے ہوئے کپڑے یا ان سلے کپڑے اکثر لوگوں کو عطا کرتے تھے. اکثر جو بھی آپ کے دروازے پہ آ جاتا، وقت ہوتا یا نہ ہوتا دسترخوان بچھ جاتا، اور کچھ بھی نہ عطا کرتے. شہد جانتے ہو نا، ساڑی بولی دا دے مکھیوں، عربی میں کہتے ہیں عسل، انگریزی میں کہتے ہیں ہنی، ایسا ہی ہے نا. وہ شہد دسترخوان پہ حضرت علی پاک رکھتے اور اسے کہتے اور کچھ نہیں، یہ چکھ لو، ہر بندے کے ساتھ. اور تیسرا، جہاں پتہ چلتا وہاں مسجد ہے، مسجد میں روشنی کا انتظام کرتے، چراغ بھیجتے، دیا بھیجتے. اس زمانے کے ڈیمانڈ کے مطابق مسجدوں کو روشن کرنے کا انتظام کرتے. اہل سنت و جماعت کے غیرت مند میرے رسول کے عاشقوں، توجہ سے یہ بات سننا. ایک دن آپ کا ایک خادم تھا جو سالہ سال سے آپ کا یہ مبارک طریقہ دیکھ رہا تھا. آج اسے موقع مل گیا، اکیلے مولا علی مل گئے. کہنے لگا حضور ایک بات پوچھنا چاہتے ہوں، کپڑے بھی دیتے ہو، مسجدوں میں روشنی کا انتظام بھی کرتے ہو، ہر بندے کو شہد بھی چٹاتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ سنو، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ جو قادریوں کا بھی شیخ ہے، چشتیوں کا بھی امام ہے، سہروردیوں کا بھی رہنما ہے. توجہ، آپ نے فرمایا تو نے پوچھ لیا، اب سن. علی پاک نے فرمایا کپڑے اس لیے ہر ایک کو دیتا ہوں کہ روز قیامت جب میرے عیبوں کی وجہ سے اللہ مجھے ننگا کرنے کا ارادہ کرے گا تو یہ دیے ہوئے کپڑے کام آئیں گے، اللہ پردہ پوشی فرما دے گا. اور آج کا پیر کتنا آزاد ہے. اور سن، یہ جو میں شہد ہنی سب کو پیش کرتا ہوں، وہ اس لیے جب آخری سانس نکلتا ہے نا گلا خشک ہو جاتا ہے، اور اس خشکی کی وجہ سے وہ غرغرے والی کیفیت میں کبھی کبھی الفاظ زبان کیچ نہیں کر پاتی. میں سب کو شہد اس لیے کھلاتا ہوں ان کا گلا تر رہے گا، اس لمحے اللہ میرے گلے کو تازہ رکھے گا. اور فرمایا یہ جو میں مسجدوں میں روشنی کا انتظام کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے قبر میں جو اندھیرے ہیں، جو تاریکیاں ہیں، اللہ کے گھروں کو روشن کرنے کی برکت سے اپنی قبر میں اجالے. اب آئیے وہ بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. وہ مسجد نبوی کی خادمہ یا خادم فوت ہو گیا، پہلے بیمار ہوا، حضور جاتے رہے، مزاج پرسی کرتے رہے، عیادت فرماتے رہے. اس کی قسمت پر ہم سب کے ماں باپ قربان نہ ہو جائے جس کے گھر حضور مزاج پرسی کے لیے جا رہے ہیں. اور ہم یہاں پڑھتے نہیں ہیں میرے گھر بھی ہو جائے. تو کتنی بار اس کے گھر وہ چراغ جلا، سراج منیر اپنی ساری جلوہ سامانیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوئے. تقدیر کا فیصلہ اٹل تھا، وہ مسجد نبوی کا خادم یا خادمہ فوت ہو گئے. رات کا سناٹا، رات کا اندھیرا، صحابہ کرام نے کہا حضور کو کیا تکلیف دینی، جنازہ پڑھایا، قبر میں دفن کر دیا. 2-3 دن کے بعد رحمت عالم کو پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گیا ہے. فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلا.
مجھے اس کی خبر پہ لے چلو. یہ رحمت عالم کی کرم گستری دیکھو، رحمت للعالمینی دیکھو، حضور کی عطا عنایت اور مہربانی کی انتہا دیکھو. قبر پہ لے چلو. جب حضور وہاں قبر پہ گئے، حضور نے دوبارہ وہاں جا کر جنازہ کی نماز پڑھائی. پہلا کرم یہ تھا، پوچھ رہے ہیں. اگلا کرم یہ ہے جنازہ قبر تلاش کرائی. اگلا کرم یہ ہے کہ دوبارہ جنازہ کی نماز ادا کی. اور اس کے بعد حضور نے دعا فرمائی. وہ میں نے کہا کہ اچانک بے ساختہ حضور کی رحمت جوش میں آتی ہے. رحمت عالم نے وہاں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی، ان هذه القبور مملوۃ ظلمۃ علی اہلها وان اللہ عز وجل ینورها لهم بصلاتی علیہم. میرے آقا نے فرمایا یہاں آ کر میں نے منظر دیکھا تھا، قبروں میں اندھیرا ہے، قبروں میں تاریکی ہے، قبروں میں سختی ہے. میری نماز کی برکت سے اللہ نے ان ساری قبروں کو جنت کا باغ بنا دیا ہے. چھٹا پیغام ہمیں مسجد کی خدمت کرنی ہے. میلاد کا چھٹا پیغام یہ ہے کہ ہم نے مسجد کی خدمت اس لیے کرنی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ بھی یہ آرزو رکھتے تھے اور رحمت عالم نے بھی یہی فرمایا کہ مسجد کی خدمت کی برکت سے قبروں میں اجالے ہو جایا کرتے ہیں. اور اسی عنوان کو آخری حدیث پہ میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. یہ حدیث آپ نے سنی ہے، میں اپنے انداز میں اس کو اپنے آپ تک پہنچانے کی بہت شارٹ ٹائم میں کوشش کر رہا ہوں. حضور کے ایک صحابی تھے، ربیہ ان کا نام تھا، اسلمی قبیلے سے ان کا تعلق تھا. بنو اسلم قبیلہ ہے، اسلمی کہنا ہے. انہوں نے اپنے ذمے ایک ڈیوٹی لگا لی تھی کہ اللہ کا حبیب جب بھی رات کو نماز تہجد کے لیے بیدار ہوں گے، میں نوکری دیتے ہوئے وضو کرانے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا. سالہ سال گزر گئے. رحمت عالم کبھی گھنٹے کے بعد آتے ہیں، عشاء کے بعد، کبھی 4 گھنٹوں کے بعد آتے ہیں، کبھی رات کے آخری پہر میں آتے ہیں. نماز تہجد ادا کرنے والے اور نماز تہجد کا ارادہ کرنے والے اس بات کو سمجھ لیں اور اچھی طرح اپنے پلے باندھ لیں، اللہ کے حبیب نے نماز تہجد کے لیے پوری زندگی وقت مقرر نہیں فرمایا. وقت مقرر کریے تھے اٹھنا کسی حد تک آسان ہو جاتا. کبھی پہلے ٹائم، کبھی آدھی رات، کبھی آخری رات، یہ اٹھنا مشکل ہوتا ہے. میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، میرے محبیب کا، اللہ کے حبیب کا مزاج یہ ہے، وہ عبادت کو عادت نہیں بناتے، عبادت کو ریاضت بناتے. بس سمجھدار بندے سمجھ گئے. توجہ چاہتا ہوں. ربیہ کی عظمتوں پہ پھر قربان نہ ہو جائے. ساری رات آنکھوں میں گزار دی. کب آئے آقا؟ کب آئے آقا؟ کب آئے؟ سالہ سال گزر گئے. کچھ اللہ کو تلاش کرنے والے اور کچھ روحانیت کو ڈھونڈنے والے اور کچھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح پاک سے اپنا تعلق جوڑنے والے بیعت کرتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے، سینہ روشن ہو جائے، رحمت عالم کی خوشی اور خوشنودی مل جائے. یہ وہ عظیم معاملہ ہے جو سنت صحابہ ہے. لیکن اگلی بات یاد رکھے، یہ چٹ پٹ ویا نہیں ہے.
سیس جو تلی پہ رکھ نہ سکے وہ پریم گلی میں آئے کیوں؟ پہلے انگارے تلی پہ رکھنے ہوں گے، ان کی حرارت کو، ان کی جلن کو برداشت کرنا ہوگا، جو زخم بنے گے ان کو سہنا ہوگا، درد کی شدت برداشت کرنی ہوگی، پیپ خون رسے گا اس کو جھیلنا ہوگا، لیکن کام کرتے رہنا ہوگا۔ بس اس پہ اتنا ہی عرض کرنا ہے۔ حضرت ربیہ سالہ سال سے یہ ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، آج رحمت کی رحمت جوش میں آئی۔ رحمت عالم نے فرمایا ربیہ سل، جو مانگنا ہے مانگ لے۔ اس مقام پر مکتبہ دیوبند کا مشہور عالم، پاکستان کا پہلا شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی، انہوں نے مسلم شریف کی شرح فتح الملہم میں لکھا ہے سال ربیہ، اس کا مطلب یہ ہے اے ربیہ، اس دنیا کی کوئی نعمت، آسمان کی کوئی نعمت، آخرت کی کوئی نعمت، جو مانگنا ہے مانگ لے، میں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے اس کی خدمت کا انداز دیکھ کر، خدمت کا تسلسل دیکھ کر، کنٹینیو ایک محنت دیکھ کر، آج اتنا خوش ہوئے کہ بے سختہ فرما دیا جو مانگنا ہے۔ وہ بھی حضور کے مکتب کا پڑھا تھا۔ میرے دادا حاجی صاحب ان سے محبت کرتے تھے اور ان کے مقام اور مرتبے کو بھی بہت باریکی سے جانتے ہیں۔ جامعہ معظمیہ ہمارا ادارہ ہے، اس میں قاری صاحب دادا جی لائے اور کہا، میرا نام لیا اور میرے چھوٹے بھائی شمس، کہ ان کو حفظ کرا دو۔ قاری صاحب کے حوالے کیا۔ جب حوالے ہو گئے تو میرے دادا نے قاری صاحب سے کہا، ان کو حفظ کرا دو، جو مانگو گے میں اللہ سے لے کر دوں گا۔ بڑی بات کہہ دی۔ 8 مہینے میں 22 پارے الحمدللہ میں نے حفظ کیے۔ 8 سپارے پہلے پڑھے تھے اور جو دے کر حفظ نہیں کیے تھے، ہر سال آج بھی سناتا ہوں الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ 22 پارے 8 ماہ میں قاری صاحب نے رات دن ایک کرا کے پڑھا دیے۔ جس دن قرآن ختم ہوا 25 ستمبر تھا 1978 کی بات ہے۔ 25 ستمبر 1978 عصر کی نماز کے بعد وہ دادا جی کے پاس آئے، کہنے لگے آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اسے قرآن یاد کرا دو، جو مانگو گے میں اللہ سے لے کر دوں گا، اپنا وعدہ پورا کرو۔ دادا جی نے کہا وعدہ یاد ہے، بولو۔ لیکن قاری صاحب مانگ نہ سکے، کہنے لگے میرا ایک برادر ان لا ہے، سالہ ہے، اس کو نون شوگر مل پلوال میں بھرتی کروا دو۔ یہ مانگنا بھی ایک اپنی جگہ ایک مقام ہے۔ سل ربیہ تھا، ربیہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ آقا نے تو اپنی شان کے مطابق اللہ کے دربار میں اور اللہ کے خزانوں تک جو میرے مصطفیٰ کی پہنچ، اپروچ اور رسائی تھی، اس کا اعلان کر دیا۔ اب اس پہ بات ہے وہ کیا مانگتا ہے۔ حضرت ربیہ کہنے لگے اسألک مرافقتک فی الجنہ، اور کچھ نہیں مانگتا، جنت میں بھی آپ کی ذات ہو، میرے ہاتھ میں لوٹا ہو، میں آپ کی ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ اچھا، جو کچھ میں نے عرض کیا آپ کے جوتوں کے ساتھ سجنے والی مٹی کے صدقے، اللہ میری باتوں میں خلوص رکھے اور ہمیں ہر نمائش، ہر لالچ، ہر روحانی بیماری سے ہمیشہ کے لیے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ قبلہ حاجی مشتاق صاحب نے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ آج کسی خوش بخت کو رسول معظم کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے ایک کوشش فرمائی ہے، اگر اس کی طرف آپ نے بڑھنا ہے تو آپ اپنا کام شروع کریں، ہم سب حسرت بھری نگاہوں سے اس منظر کو دیکھیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔